حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، باپ کو اسلام کی دعوت اور باپ بیٹے کا مناظرہ، قوم کو اسلام کی دعوت اور اس سے مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں، قرآن پاک کے رشد و ہدایت کا پیغام، چونکہ ابراہیمی ملت کا پیغام ہے اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دیا گیا ہے، جو مکی مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے، یعنی 35 صورتوں کی 63 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ اور تورات دونوں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ بتاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آجر ہے۔ اس سلسلے میں علماء، تفسیر لکھنے والے، مغربی مستشرقوں اور تحقیق کرنے والوں نے بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن ان میں اختیار کی گئی ٹھنڈی باتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب کھول کر آزر کو اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے، تو پھر انساب کے علماء اور بائبل کی تخمینی اٹکلوں سے متاثر ہو کر قرآن مجید کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید میں قواعد کی باتیں ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے؟ صاف اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں کہا گیا اس کو مان لیا جائے، چاہے وہ نام ہو یا لقب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام، حضرت ابراہیم کے حالات کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی حالات ان کے تذکروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے تحت کہیں ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت۔ حضرت ابراہیم کی شان کی اس عظمت کے پیش نظر جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ اسلوب کے ساتھ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم عراق کے قصبہ اور کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی کام کے الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونوں، اور دوسری بھی صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک کان آنکھیں گڑ لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسے، یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے برتر کی قدرت مطلقہ اور اس کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا، اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، تب اس نے اپنی ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غفلت کے خواب میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہتھیاروں سے گڑھ کر مورتیاں تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کے نظم گاؤ، اور اس ایک حقیقی مالک کے سامنے سرے نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے اس کی آواز پر بالکل دھیان نہ دھرا، اور چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ سے محروم تھی، اسی لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ باپ کو اسلام کی دعوت اور باپ بیٹے کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے
کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت سازی توری قوم کے لیے ایک دھری بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ راہ حق صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی نجات کا سرچشمہ ہے، تیرے ہاتھ کے بنائے گئے بتوں کی پوجا اور عبادت، اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آجر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آجر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا، کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کی جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نہیں، لطف و کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے، میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ قوم کو اسلام کی دعوت اور اس سے مناظرہ، باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، تو حضرت ابراہیم نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا، اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور جب ابراہیم نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے ایک خاص انداز سے ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی اور فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لے۔ البتہ میں اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور یعنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ لالچ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما اور مجھ کو نیکوں کی سوچی میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر آزر اور آزر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے، اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی گیا۔